راجہ اس کو کسی طرح قائل کرنا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ گھر چلے۔ علینا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں ہے اور میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں۔ آپ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور چلے جائیں یہاں سے۔ راجہ نے کہا کہ پیار سے مان جاؤ ورنہ گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ علینا کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ آئی اور کہا کہ میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے انہوں نے زبردستی کے علاوہ کچھ نہیں کیا، آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ویسے تمہیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، راجہ نے کہا، مجھے تو پتہ تک نہیں تھا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے، اور یہ سب مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے شوہر نے ہی بتایا ہے، اور وہ تو تمہیں خود میرے پاس چھوڑنے والا تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ دیر کر دی۔ وہ نہ آیا تو میں نے اپنے آدمی اس کے گھر کے باہر چھوڑ رکھے تھے اور ان سے کہا تھا کہ جب بھی علینا گھر سے باہر آئے مجھے بتا دینا، اور آج دیکھو تم نے خود ہی موقع ہمیں دے دیا، تم خود ہی ہاسپٹل سے باہر چلی آئیں۔ یہ سب سننے کے بعد علینا کا چہرہ کسی بھی جذبات سے عاری تھا، اس کے چہرے پر نہ کوئی دکھ تھا اور نہ غم۔ ہو گیا ہو تو آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، علینا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ راجہ کو جب لگا کہ وہ نہیں مانے گی تو راجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے کر آیا اور گاڑی میں پھینک دیا اور اپنے مینشن کی طرف جانے لگا۔ یزدان جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا علینا کو روم میں نہ پا کر اس کو اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بھاگا اور ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر میری وائف ہاسپٹل میں نہیں ہے، آپ لوگ ایسے لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بغیر اسے ہاسپٹل سے جانے کی اجازت بھی کس نے دی؟ یزدان غصے سے اتنی زور سے دہاڑا کہ سارا اسٹاف کانپ کر رہ گیا۔ سر آپ کی وائف خود ہی گئی، ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی۔ یزدان نے غصے سے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ہاسپٹل پر رپورٹ کروں گا، اور وہاں سے بھاگ کر نکلا۔ یزدان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ علینا کو کہاں ڈھونڈے۔ یزدان گاڑی میں بیٹھا اور اپنے اللہ کو یاد کرنے لگا، یا اللہ مجھے پتا ہے کہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں، میں نے اپنی بیوی پر بہت ظلم کیا ہے اور میرا بچہ بھی اسی وجہ سے دور ہو گیا ہے، لیکن اللہ مجھے اس بار تنہا نہیں ہونے دینا، اللہ میرا ساتھ دینا تاکہ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ کر منا سکوں۔ ٹپ ٹپ ایک کے بعد ایک آنسو یزدان کی آنکھوں سے گرنے لگا اور وہ اپنے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اللہ اسے کوئی راستہ دکھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یزدان اپنی گاڑی میں بیٹھا اپنے اللہ کے سامنے اپنی بیوی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، جس پہ اس نے ظلم کر کے خود سے خود ہی دور کیا تھا۔ اچانک ہی یزدان کو خیال آیا کہ کہیں علینا اپنی اماں کے گھر تو نہیں گئی ہوگی۔ اس نے جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور علینا کی اماں کی گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یزدان کا دل دھڑکا اور اس نے سوچا کہ کیا یہاں بھی علینا نہیں ہے۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور دیکھنے لگا کہ علینا کہاں ہے۔ علینا، علینا کہاں ہو تم؟ پلیز باہر آ جاؤ، یزدان چیخ رہا تھا، لیکن علینا کہیں بھی نہیں تھی۔ یزدان گھٹنوں کے بل بیٹھا اور رونے لگ پڑا۔ آج وہ مضبوط اور ظالم مرد اسی عورت کے لیے رو رہا تھا جس پہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کو آج پتہ چلا تھا کہ علینا اس کی زندگی تھی۔ وہ علینا کے بغیر سانس لینا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ مرد ہو کر رو رہا تھا اور اپنے اللہ سے ضدی بچے کی طرح فریاد کر رہا تھا کہ اسے اس کی علینا چاہیے۔ یزدان نے سوچا کہ اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اگر علینا یہاں پہ نہیں ہے تو کہیں اور گئی ہوگی۔ وہ جلدی سے علینا کے گھر سے باہر نکلا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آس پاس سے پتہ کر لوں کہ یہاں علینا آئی ہے یا نہیں۔ سامنے ایک چھوٹی سی پرچونی کی دکان تھی۔ یزدان بھاگ کر اس کی طرف گیا اور اپنے موبائل میں علینا کی تصویر دکھائی اور کہا کہ آپ نے اس لڑکی کو اس گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ یزدان نے اپنے ہاتھ سے علینا کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ جی ہاں، یہ ادھر آئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر چلا گیا۔
یزادن کا دل خوف سے دھڑکا اور سب سے پہلے اس کو راجہ کا خیال آیا کہ کہیں وہ الینا کو اپنے ساتھ لے کر تو نہیں چلا گیا۔ اس نے جلدی سے فون میں راجہ کی تصویر دکھائی اور کہا کہ کیا یہ آدمی تھا جو اس کو یہاں سے لے کر چلا گیا؟ پرچون والے نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ یزادن جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور کبیر کو فون کر کے کہا کہ ٹیم کو ریڈی کر کے راجہ کی مینشن کی طرف پہنچو۔ کبیر نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، میں پہنچتا ہوں۔ راجہ نے مینشن کے سامنے اپنی گاڑی روکی اور الینا کی طرف آ کر دروازہ کھولا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ سے گھسیٹتے ہوئے مینشن کے لانج میں لا کر چھوڑا۔ الینا کی حالت پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ ہاسپٹل سے آئی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی اور سامنے پڑے ٹیبل کی نوک اس کے ماتھے پر لگی جہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ الینا کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ آئی اور مڑ کر راجہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا آپ سچ میں میرے سگے باپ ہیں؟ اور اس سوال نے تو راجہ کی ہستی ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ صحیح کر رہا ہے؟ اگر وہ سگا باپ ہوتا تو اس کو کیوں کسی کے حوالے کر دیتا؟ صرف اور صرف پیسوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیوں کرتا؟ باپ تو اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ راجہ نے راستے میں آتے وقت علی کو بھی فون کر دیا تھا کہ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ الینا کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس امانت کی بات کر رہا ہے۔ اس نے جلدی سے کہا کہ میں ابھی پہنچتا ہوں۔ راجہ نے الینا کی طرف دیکھا جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنی بیٹی پر ترس آیا۔ وہ اس کے پاس جانے لگا کہ اتنے میں علی کی آواز آئی اور وہ لانج میں داخل ہوا۔ راجہ علی کی طرف چلا گیا اور اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ راجہ نے علی سے کہا کہ کاغذات اپنے ساتھ لائے ہو؟ علی نے ہاں میں سر ہلایا، اس کے ہاتھ میں کاغذات دیے اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ بھی ٹرانسفر کروا دیے ہیں۔ ان ساری گفتگو کے دوران الینا بالکل چپ بیٹھی رہی۔ اس کو پتہ تک نہیں چلا کہ اس کا سودا کر دیا ہے اسی کے سگے باپ نے۔ راجہ نے جیسے ہی کہا کہ ٹھیک ہے اسے لے جاؤ اسی وقت، الینا نے سر اٹھا کر راجہ کی طرف ناسمجھ نظروں سے دیکھا تو علی نے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہیں 20 کروڑ میں بیچ دیا ہے۔ اسی وقت لانج میں یزادن بھی داخل ہوا اور اس نے بھی 20 کروڑ والی بات سن لی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ کس نے کس کو بیچ دیا ہے، وہ بھی 20 کروڑ میں۔ راجہ اور علی نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو یزادن نے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہوئی سسر صاحب، آپ تو اپنے داماد کو ہی بھول گئے۔ علی نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور وہ الینا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ الینا تو بالکل بے جان مورت کی طرح زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ یزادن نے جب علی کو دیکھا کہ وہ الینا کی طرف بڑھ رہا ہے تو کہا کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ علی نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور الینا کو زمین سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ یزادن تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مروڑ ڈالا، اور اسی کے ساتھ علی کی چیخیں مینشن میں گونجنے لگی۔ یزادن نے اس کا وہی ہاتھ توڑا تھا جس سے وہ الینا کو ہاتھ لگانے والا تھا۔ علی اپنے ہاتھ کو پکڑے زمین پر بیٹھا تڑپ رہا تھا۔ اتنے میں ہی یزادن کی ٹیم آئی۔ یزادن نے کہا کہ اس کو باہر لے کر جاؤ، اس کی چیخیں بہت ڈسٹرب کر رہی ہے۔ کبیر فوراً سے آگے بڑھا اور علی کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ یزادن راجہ کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ پیچھے سے الینا نے کہا کہ رک جاؤ۔ یزادن نے پیچھے مڑ کر سوالیہ نظروں سے الینا کو دیکھا کہ جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیوں روکا مجھے۔ الینا اپنے باپ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور کہا کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے میری مما کے ساتھ زیادتی کی تھی یا خود وہ چل کر آپ کے پاس آئی تھی۔ اور راجہ کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کا سودا کر کے اچھا نہیں کیا۔
راجا نے اپنی نظریں نیچی کی اور شرمندگی سے کہا کہ میں نے اس کا ریپ کیا تھا، وہ میرے پاس خود نہیں آئی تھی۔ یہ زادن کو تو سب کچھ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ جب وہ علینا کے گھر گیا تھا تو اس نے علینا کی اماں کے صندوق کی تلاشی لیتے وقت وہ لیٹر پڑھ لیا تھا، جس میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ اس کا ریپ کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ دونوں کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہو اور آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ میری مما بد کردار نہیں تھی تو مجھے یہاں سے جانے دیں، کیونکہ نہ میں آپ کو اپنا باپ مانتی ہوں اور نہ ہی آپ کو اپنا شوہر۔ علینا نے باری باری یزدان اور راجا کی طرف دیکھ کر کہا، رک جاؤ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مجھے تمہارا سودا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ راجا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑا کر کہا، معاف کر دیا۔ علینا نے یہ لفظ ادا کیے اور وہاں سے جانے لگی۔ علینا پلیز رک جاؤ اس بار، یزدان نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کو مجھ جیسی بد کردار لڑکی کے ساتھ اور کوئی کام رہ گیا ہوگا، اور اگر ابھی بھی بدلہ لینے کی کسر پوری کرنی ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، مجھے مار ڈالیں۔